وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور پھر اسی حسر کے ساتھ کہا اور اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، استعانت بھی ہم تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہی مومن استعانت چاہتا ہے، اور ہمارے دکھوں، ہمارے مصائب، ہمارے آلام اور ہماری تکلیفوں کا مداوع اللہ تعالیٰ کے دستے کرم میں ہے۔ اس لیے جب فرمایا گیا تمہاری جوتے کا تسمہ بھی گم ہو جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو، اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس سے طلب کرو، تو یہاں استعانت اللہ سے طلب کرنے کا حکم نامہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس سے یہ غلط فہمی کبھی نہیں ہونی چاہیے کہ مستقل بذات سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے استعانت کی جائے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بطور وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے اور ان کو مستقل بذات سمجھ کے استعانت طلب نہ کی جائے بلکہ ان کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول سمجھتے ہوئے ان کا وسیلہ پیش کیا جائے تو یہ جائز ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف باقاعدہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ دریغ البصر تھے، آنکھیں ان کی نابینا تھی، اور عرض گزار ہوئے کہ حضور مجھے آنکھیں چاہیے، تو حضور نے باقاعدہ انہیں فرمایا وضو کر کے نفل پڑھو، اور دعا تعلیم دی، اور اس دعا میں کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا مانگتا ہوں میری آنکھوں کی بینائی لٹا دی جائے۔ جب انہوں نے دعا مانگی تو ہاتھ منہ پر بعد میں پھیرے، بینائی پہلے آ چکی تھی۔ تو یہ ہمیں تعلیم دے دی گئی ہے کہ اگر آپ وسیلہ تلاش کر لیتے ہیں تو یہ مقصود ہے شریعت کا، اور اس سے جو ہے وہ استعانت کا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں اور استعانت بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ اب بندے اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے، پہلے تو وضو کیا، صاف ستھرے ہوئے، کانوں پہ ہاتھ لگائے، اس کے بعد ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور اب مانگنے لگے تو کیا بولے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آتے ہیں نا مانگنے والے دروازے پہ تو کہتے ہیں دوبارہ وسدہ روے، فلاں ہو فلاں ہو، وہ تعریفیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مرحلہ ہوتا ہے۔ ابھی اس نے سوال لب پہ نہیں لایا ہوتا تو گھر والا پہلے بچے کو کہتا ہے جا اتنے پیسے اس کو دے کے آ۔ میاں وہ تو آپ کی تعریفیں کر رہا ہے، مانگ تھوڑا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے جو تعریفیں کرنا شروع ہو گیا یہ مانگنے کے لیے تو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے رحمتیں اسی وقت برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ الرحمن الرحیم، میں سخی کی دہلیز پہ کھڑا ہوں جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے، محض اپنے کرم سے عطا کرتا ہے، رحم کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ مالک یوم الدین، کسی کنگال سے نہیں مانگ رہا، اس سے مانگ رہا ہوں جو مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، آخرت کا بھی مالک ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مالک میں پوجتا بھی تجھے ہوں اور مانگتا بھی تجھ سے ہوں۔ دیکھو سائل اس اعتبار سے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائل ہوتا ہے جو بائی پاس پہ اترتا ہے، ایک کے گھر کے سامنے جاتا ہے، یہی طریقہ صحیح مانگنے کا، لیکن جاتا ہے کہ گھر کے سامنے تعریفیں کرتا ہے، اور مالک خانہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہمسایہ سے بھی مانگ کے آیا ہے، میرے گھر سے بھی مانگ رہا ہے، اگلے گھر سے بھی مانگنا ہے، تو وہ اسے تھوڑا سا آٹا دے دیتا ہے، 1 روپیہ دے دیتا ہے، اس کو پتا ہے اس نے پورا گاؤں مانگنا ہے، آدھا گاؤں مانگ آیا ہے، آدھا گاؤں اس نے ابھی مانگنا ہے، تو سارے 1-1 روپے دیتے ہیں۔ ایک تو سائل وہ ہے جو در در پہ جاتا ہے، اور ایک سائل بائی پاس سے اترا، وہاں سے پل عبور کیا، پھر گلی سے گزرتے ہوئے یہاں آیا، اور یہاں آ کے آپ کے ساتھ اس نے کہا کہ میں کسی در پہ نہیں گیا، آپ کے پاس آیا ہوں، اب آپ نے میری ضرورت پوری کرنی ہے، تو پھر 8 آنے 5 روپے تو نہیں دیے جائیں گے، پھر تو جو میری استطاعت ہوگی، جو آپ کی استطاعت ہوگی، اس استطاعت کے مطابق دیں گے کہ یہ سارا شہر چھوڑ کے آیا ہے، یہ کسی سے نہیں مانگتا، یہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو پھر آپ اس کی ضرورت پوری کریں گے۔ اگر آپ کے بس میں ہوا تو مانگنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ ایاک نعبد، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکتی، و ایاک نستعین، یہ جھولی کسی اور چوکھٹ پہ پھیلتی نہیں۔ وہ کریم، وہ مالک رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں اور آیا سیدھا اسی کی دہلیز پہ ہوں، نہ اس سے پہلے کسی در پہ گیا ہوں نہ اس کے بعد کسی در پہ جانا ہے، تو پھر مالک بھی کرم نوازیاں اور رحمتیں اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ اب اتنی لمبی تمہید باندھنے کے باوجود مانگا کیا؟ ذرا غور کیجئے، یہ وہ ہے جو ہم ہر روز ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اور مانگنے کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، اور مانگنے والے یوں ہی مانگا کرتے ہیں۔
پہلے جس سے مانگنا اس کی تعریفیں کرتے ہیں. آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا ہو جو سلیقے سے مانگتے ہیں, تیرے بچے وسط رہیں, تیری جد آباد رہے, تیرا خاندان آباد رہے, وہ مانگتے ہیں. اس طرح پہلے تعریفیں کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تیری فیکٹریاں چلتی رہیں, تیرے جو ہے تیری جائیداد بڑھتی رہے, تو وہ اس کے خزانوں کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ فقیر نہ مانا تیری چوکھٹ پہ آیا ہے, اس کی ضرورتیں تو پوری کر دے. اب بندہ بھی اللہ کے حضور جب حاضر ہوتا ہے تو مانگنے کا سلیقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میں کسی کنگال کی چوکھٹ پہ نہیں آیا, تمام جہانوں کے پالن ہار کی چوکھٹ پہ آیا ہوں. اسی کی تعریفیں, اختیاری بھی غیر اختیاری بھی, واسطے کے ساتھ بھی بلا واسطے کے ساتھ بھی, اسی کی خوبی ہیں, سارے اسی کے کمال ہیں, وصف سارے اسی کے ہیں. پھر اس کے بعد کہتا ہے الرحمن الرحیم, وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے. پھر اس کے بعد کہتا ہے مالک یوم الدین, وہ دنیا کا ہی مالک نہیں آخرت کا بھی مالک ہے, یوم حساب کا بھی مالک ہے. پھر اس کے بعد اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, مالک سارا جہاں بس رہا ہے, میں نے کسی سے نہیں مانگا, میں نے جھولی تیری چوکھٹ پہ پھیلائی ہے, میری پیشانی تیرے حضور جھکتی ہے, یہ پیشانی کسی اور کے حضور کبھی نہیں جھکی نہ جھکے گی. یہ سب عرض کرنے کے بعد پھر مانگتا کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم, مالک مجھے سیدھی راہ پہ چلا دے, میں تیرے حضور آیا ہوں, مجھے ہدایت کا نور عطا کر دے. انشاءاللہ یہ ہدایت کیا ہے اور ہدایت کی قسمیں کیا ہیں, اور پھر اس دعا کا جواب اللہ کی طرف سے کیا آتا ہے, اور بندے پہ کتنی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, انشاءاللہ یہ مضمون کل ہوگا. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے.